السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ میوٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ آپ جب بولتے رہتے ہیں نا ویڈیوز میں تو آجو باجو سے اور بھی سب کا آوازیں آتے ہیں تو ہمیں کلیئر سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے، تو آپ باقی جو لوگ آواز کرتے ہیں ان لوگوں کو میوٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ جی میوٹ کرنے کی باتیں ہم نے کہا تھا، وہ میوٹ اب انشاءاللہ اب آپ کو آپ کی یہ بات ہم لے لیتے ہیں کہ ہم میوٹ کر لیں گے، ہم نے میوٹ کر دیتے ہیں۔ اور آج جو ہے ایسی بدنظمی ہوئی ہے، اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ اب ہم تمامی لوگوں کو میوٹ آل کر دیا کریں گے۔ بہن کی بات اچھی ہے، اور میں نے بتایا تھا کلاس کا مینٹین ڈسٹرب ہوتا ہے، سبھی لوگ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں میں سے ہمارے جو بہنیں ہیں کچھ ایسی ہیں جو بولتی رہتی ہیں، بات چیت کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایذائے مسلم ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ بدر النساء نے جو بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، آئندہ اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ شیخ بدر النساء۔ جی شکریہ۔ اور کوئی السلام علیکم۔ نادیہ سیفی تقریر پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ شام کے وقت جھاڑو وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جی 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 دوبارہ۔ مطلب شام کے وقت صاف صفائی جھاڑو وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت جھاڑو لگانے سے برکت چلی جاتی ہے، غربت اور غریبی آ جاتی ہے، ایسا کہیں بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے یہ مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی فنکشن ہو، کوئی مہمان رات میں ہی آ رہا ہو، یا خود کیا ہے چاند رات کے میں گھر کی صفائی ہو، تو اس وقت ہم خوب صفائی کرتے ہیں، ہمیں اس وقت یہ مسئلہ بھی یاد نہیں آتا، حالانکہ شریعت میں کہیں بھی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ صفائی کو پسند کرتے، صفائی کو آدھا ایمان بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے، پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، لہذا سلیقہ مندی اور صفائی اور پاکیزگی ہونا چاہیے۔ جب گھر میں گندگی ہو کسی بھی وقت ہو تو اس کو صاف کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ غربت اور غریبی آتی ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مفتی صاحب شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اور شیعہ اور سنی کا نکاح جائز کیوں؟ شیعہ اور سنی کا نکاح جائز کیوں نہیں ہے نا؟ سنی میں کیا؟ جی شیعہ جو ہوتے ہیں وہ صرف پنجتن پاک، پانچ کو پاک اور نعوذ باللہ سب کو غلط کہتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ بعد باقی کہ آپ کی اور بیٹیاں، داماد، آپ کی بیویاں، سب کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ قرآن کے متعلق یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اس میں جو 30 پارے یہ اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ اصلی قرآن میں تو 40 پارے تھے۔ اس اعتبار سے ان کے کچھ عقائد ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو ایک مومن کا مومن ہی سے نکاح ہو سکتا ہے، غیر مومن سے جو اسلام میں نہیں رہا ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مولانا حبیب اتاری کا بیان سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علیکم۔ مولانا حبیب اتاری کا بیان سن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سر بیٹا ہونے کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، نبیوں نے کی ہے بیٹا، حضرت مریم نے بھی بیٹا مانگا تھا۔ توقع اور اللہ سے دعا بیٹے ہونے کی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ جو دے دے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ مریم میں ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی والدہ جو تھی بنت عمران، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کری، اے اللہ اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جو ہے لڑکی ہوئی، میری حضرت مریم ہوئی۔ تو یہ جو اصول ہے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے بیٹا مانگا
حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا اور اس لیے سے مانگا اے اللہ بیٹا ہو جائے گا تو میرے کام کو، میرے مشن کو، دعوت اور تبلیغ کے کام کو آگے بڑھائے گا، اس لیے بیٹے کو مانگنا درست ہے۔ سر میں میڈیسن کی بات کر رہی ہوں، مانگنے کے بعد اللہ جو کچھ دے دے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھے۔ سر میں میڈیسن کی بات کر رہی ہوں، میڈیسن جی بیٹا ہونے کی میڈیسن کھا سکتے ہیں؟ بیٹا ہونے کی بھی میڈیسن آتی ہے کیا؟ بہت سر، ہمارے یہاں پہ کافی۔ اچھا، اگر کوئی میڈیسن ایسی ہے جس میں ناپاک اور حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے تو ایسی میڈیسن کھا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب سیاحوں کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سیاحوں کا کھانا بہتر یہ ہے کہ ان نہ کھائیں، بالکل نہ کھائیں۔ اچھا، البتہ نہ کھانے سے منع کرنے سے نقصان ہو، وہ جیلیسی رکھیں یا کچھ نقصان پہنچا سکیں اور آپ ان کے ایریے میں رہتے ہیں وہاں جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے تو ایسی صورت میں لے لیا جائے اور استعمال اور کھایا نہ جائے بلکہ اس کو کسی جانور کے آگے ڈال دیا جائے۔ اور تعزیہ بنانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تعزیہ منانا، تعزیہ کیوں مناتے ہیں ہم یہ بتائیے؟ میں نے آپ کے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں وہی اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہے۔ حضرت کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے دو لوگ حضرت زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں باقی بچے تھے۔ ان دونوں بھائی بہنوں نے کبھی بھی محرم میں نہ تعزیہ بنائے، نہ علم رکھا، نہ کھچڑا بنایا، لہذا جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا کرنا یقیناً دین نہیں ہو سکتا۔ اگر دین ہوتا تو وہ حضرات اس کے زیادہ مستحق تھے، غم ان کو زیادہ تھا، وہ بھی کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ جی اور السلام علیکم مفتی صاحب۔ اور دماغ کے لیے نا کوئی دعا ضرور بتانا، دل اور اس دماغ کے لیے ترنم ناظرین مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک انگلی میں ہم 3 تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا 4 پڑھتے ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں پہ تسبیحات پڑھا کرو، ذکر کرا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے یہاں گواہی اور شہادت دیں گی۔ نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایک انگلی پہ 3 بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو 3 نہ پڑھ کے ہم 4 بار پڑھ سکتے ہیں جوڑ جو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کتنی مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو یاد رہے۔ جی شکریہ صاحب جی۔ ایک اور بات، یہ نا دل اور دماغ کے لیے کوئی دعا بتا